الحمدللہ ولی والصلاة والسلام علی نبی اما بعد۔ عزیز طلبہ، سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ آج آپ کی اس مدرسے میں 5 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا اور اس کے لیے دعائیہ مجلس رکھی گئی ہے۔ ہمارے درمیان یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان بزرگ عالم دین استاد محترم حضرت مولانا مفتی منظر عالم صاحب قاسمی، امام و خطیب ٹالی گنج مسجد تشریف فرما ہے۔ ہم تہہ دل سے حضرت کا استقبال کرتے ہیں اور مشکور و ممنون ہیں کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور بے انتہا مصروفیتوں کے باوجود یہاں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے شایان شان انہیں اس آنے کا بدلہ اور اجر عطا فرمائے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی مقدس کتاب ہے۔ اللہ نے جتنی کتابیں انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائیں وہ تمام کتابیں منسوخ کر دی گئی، مٹ گئی، ختم کر دی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن نازل فرمایا اسے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ذمہ داری عطا فرمائی، ایسا نظام بنایا کہ یہ قرآن قیامت تک باقی رہے، اور اس کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحفے کی شکل میں تیار کر دی۔ اس لیے تمام مدارس، آج جو کہتے ہیں کہ مدارس کیا ہے، مدارس کی نسبت اور مدارس کا تعلق ڈائریکٹ جو ہے یہ صحفہ سے ہے۔ یہ صحفہ چبوترا، صحفہ عربی میں کہتے ہیں اور چبوترا اردو ترجمہ ہوا ہے۔ مدینہ منورہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے، اسی مسجد کے اندر جو ایک جگہ ہے جو اونچی جگہ ہے، کم سے کم وہ مسجد سے 1 ہاتھ اونچی جگہ چبوترا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، جس پر بیٹھ کر صحابہ قرآن کریم سیکھتے تھے، پڑھتے اور پڑھاتے تھے، اللہ کے نبی کے فرمان کو لکھتے اور اس کو پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ اونچی کیوں بنائی؟ یہ پاور اور یہ دکھانے کے لیے کہ اہل علم کا رتبہ 1 ہاتھ ہمیشہ غیر اہل علم سے بڑا ہے۔ آج بھی جائیں، آج بھی وہ جگہ اونچی ملے گی آپ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحفہ کی شکل میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام بنایا، مدارس کا سلسلہ وہیں جا کر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب، ان کی آرزو، ان کی خواہش کی تکمیل کا نام مدرسہ ہے۔ اللہ کے نبی کی خواہش تھی، قرآن کریم اس کا شاہد ہے کہ جب آپ علیہ السلام پر قرآن کریم کا نزول ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے تاکہ کوئی لفظ باقی نہ رہ جائے اور وہ محفوظ نہ ہو سکے، اور جب محفوظ نہیں ہوگا تو آنے والی نسلوں تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ کی خواہش تھی کہ قرآن محفوظ ہو جائے اور آنے والی نسلوں تک یہ جائے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یہ اسی کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانوں کو حرکت نہ دے اور جلدی جلدی قرآن پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کی جو خواہش ہے ان علینا جمعہ و قرآن، آپ کی خواہش کی تکمیل ہم کریں گے۔ تو یہ مدارس کیا ہے؟ پوری دنیا میں آج نظر اٹھا لیں آپ، قرآن کی لفظاً اور معناً حفاظت کہیں ہو رہی ہے تو وہ ہے مدارس اسلامیہ، جہاں لفظ کی بھی حفاظت ہو رہی ہے اور معنی کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس کا یہ حفاظ، اللہ کے جنود اور اللہ کے لشکر ہیں، ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نبوت کا ڈائریکٹ عامل بنا دیا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں پر ڈالنا چاہا تو پہاڑ پیچھے ہٹ گیا، زمین و آسمان پر پیش کیا تو زمین و آسمان نے انکار کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو منتخب کیا۔ یہ اللہ کا انعام و اکرام، ہم مشکور و ممنون ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا۔ اس لیے اسے غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو ویسی بنانا جیسا اللہ کا لشکر ہوتا ہے، جیسا اللہ کے سپاہی ہوتے ہیں، کہ زندگی میں خامیاں ہوں اسے دور کریں اور ایک نیک انسان بنے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذمہ داری ہمارے سپرد ہوئی ہے آنے والی نسلوں تک ہم اس کو باقی رکھ سکیں۔ ہمارے درمیان حضرت تشریف فرما ہے استاد محترم حضرت مولانا مفتی منظر عالم صاحب قاسمی دعوت برکاتہم العالیہ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ حضرت اپنی نصیحانہ گفتگو فرما کر دعا فرما دیں۔